نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام آمنت بالله صدق الله العظيم۔ روزہ مومن پر فرض ہے۔ روزہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے متقی پرہیزگار بناتا ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے تو یہ مومن میں اور آپ ہوتے ہیں۔ جب مومن روزہ رکھتا ہے تو یہ نفس کی اصلاح ہے، اور جب روزہ مکمل کرتا ہے نفس کی پاکی اور صفائی پر اللہ سبحانہ و تعالی اسے انعام و اکرام میں جو عطا کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے میں جو چاہا ہوتا ہے وہ اسے دیتا ہے۔ روزے میں جو اللہ پروردگار نے چاہا ہوتا ہے وہ اللہ پروردگار کا علم اللہ پروردگار خود ہے کہ میں اپنے بندے کو ملوں اور میرا بندہ مجھ سے ملے۔ روزے میں دو چیزیں ہیں، ایک تقویٰ ہے اور ایک روزے میں نفس کی اصلاح ہے۔ جب نفس کی اصلاح پاکی و طہارت میں ہوتی ہے تو یہ مومن کی عبادت کو قبولیت ہے۔ اسی لیے جب مومن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج زکوٰۃ وغیرہ دیتا ہے تو اس کی یہ دعا ہوتی ہے، اللہ پروردگار میری کمیاں معاف فرما دے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی عبادت کے بعد مومن کی دعا سنتا ہے اور اسے قبولیت دے دیتا ہے تو عبادت میں حکمی تعلیم اور تزکیے میں عبادت جو اس نے کی ہوتی ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا نہیں ہوتی، جو اللہ خود فرماتا ہے۔ کوئی کتنا بھی یہ اونچے سے اونچا کام عبادت کا کرے، کمیاں رہ جاتی ہیں۔ ہر عبادت کے بعد مومن کی یہ دعا ہوتی ہے، اللہ پروردگار میری کمیاں عبادت میں جو ہو گئی ہیں اسے معاف فرما دے۔ جب یہ دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے تو نفس کی پاکی، صفائی و طہارت پر عبادت کی یعنی قبولیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے علم عطا کرتا ہے، جو کہ اللہ کی رضا کا علم ہوتا ہے کہ عبادت میں بھی اس نے جو کمیاں اس پر معافی مانگی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا چاہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی رضا کا علم دیتا ہے۔ اب علم کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ پروردگار اپنی مہربانی سے میری کمیاں جو ہے وہ دور فرما دے، معاف کر دے، عبادت میں ہے، اور کمیاں دور فرما دے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام دعا کریں، اللہ یہ مائیں جو کافروں اور مشرکوں کو جنم دینے والی ہیں، اللہ ان کا ہی پار پھٹ دے، یعنی انہیں نیست و نابود کر دے، نہ عیب کو جنم دینے والی ہوں گی اور نہ عیب جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، ایک دعا میں بندہ اللہ کے علم کا طالب ہوتا ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالی دعا میں اپنی کمیوں کو معافی مانگنے کا طالب ہوتا ہے۔ جدھر کوئی اپنی کمیوں کی معافی مانگتا ہے ادھر یہ روزہ اس نے نفس کے لیے پاکی اور طہارت کے حصول میں رکھا ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایمان کامل ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار سے کمیوں کی معافی لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو مومن کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے، کہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان رکھنے والو اگر چاہتے ہو کہ ایمان تمہارا اور ہمارا کامل ہو جائے تو اپنی عبادت میں کمیوں کی معافی مانگا کرو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کمیوں کی معافی فرما دیتا ہے تو یہ ہے وہ بات کہ عبادت قبول ہو جاتی ہے اور نفس کو اللہ پروردگار طہارت اور پاکی دے دیتا ہے۔
طہارت اور پاکی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا کا علم دیتا ہے۔ اب مومن ہے ایک طرف عبادت میں کمیوں کی معافی مانگتا ہے اور دوسری طرف لعلکم تتقون، مومن متقی ہے جو اپنے ایمان کی تکمیل کے بعد جو دعا کرتا ہے وہ اپنے کامل ہونے کی دعا کرتا ہے، اللہ مجھے کامل فرما دے۔ اور جب اللہ پھر کسی کو کامل کرتا ہے تو اپنے علم کی عطا میں جو کمیاں اس کے نفس کی طہارت اور پاکی میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ اسے مل گیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ نے اس کی قبولیت کی دعا پر نفس کو پاک و صاف کر دیا ہے، اور اسے اللہ پروردگار نے ایمان کامل کرنے نہیں ہوتا، ادھر اللہ پروردگار کا علم ہوتا ہے جو بے عیب ہے۔ اب اللہ پروردگار نے اس کے عیب کو مٹا دیا ہے، اس کے عیب کو دھو دیا ہے۔ تو رمضان مبارک کے روزے میں دو چیزیں ہیں، نفس پاک و صاف ہو جاتا ہے اور عیب جو ہے وہ دھو دیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے علم کی عطا میں اپنا ساتھی اور